السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ کی تصدیق میں آپ کو خوش آمدید۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط ہے، اس سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہے ان کے اندر ڈویژن ہے۔ یہ ڈویژن جو ہے یہ اب کی نہیں ہے، اس کی اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں یہ ڈویژن یہ چل رہی ہے، اور یہ جو گروپنگ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل رپورٹنگ اصل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، یہ جو 6 ججز ہیں جس میں جسٹس محسن اختر کینی جو کہ سینئر پیونر جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کے علاوہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس ارباب محمد طاہر شامل ہیں۔ انہوں نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، جس کے مندرجات جو ہیں وہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ پڑھے بھی ہوں گے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے درمیان گروپنگ ہوئی ہے اس کی ابتدا کب سے ہوئی۔ ویسے آج جیسے آپ کو جانتے ہوں گے کہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ ججز جو ہیں وہاں پر 2 گروپ بنے ہوئے تھے، ابھی بھی جو ہے وہ ایک گروپ جو ہے وہ کافی کمزور ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ گروپنگ تھی۔ جب چیف جسٹس انور خان قاسی تھے اس وقت جو ہے وہ ججز جو ہے وہ بڑا ڈپرائیو فیل کرتے تھے۔ اس وقت جو سینئر پیونر جج تھے جسٹس نور الحق این قریشی، انہوں نے خط پہ لکھا تھا چیف جسٹس کو، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے آپ کا رجسٹرار جو ہے وہ ہمیں ہیوملیٹ کرتا ہے۔ اور جو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو چیف جسٹس تھے انور خان قاسی، انہوں نے تمام جو ہے وہ اختیارات وہ اپنے پاس محدود کیے ہوئے تھے۔ وہ اگر باہر بھی جاتے تھے، آؤٹ اسٹیشن جاتے تھے، چھٹی پر چلے گئے یا کوئٹہ چلے گئے جہاں پر ان کا گھر تھا، تو اس وقت بھی جو ہے وہ اپنا چیف جسٹس کی جو پاورز ہیں وہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ جو رجسٹرار تھا اس کو تمام اختیارات تھے، اور جو سینئر پیونر جج ہیں ایک دفعہ میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو رجسٹرار جو ہے وہ بھی ہیوملیٹ کرتا ہے۔ تو یہ ہوتا تھا کہ جب جسٹس انور خان قاسی کوئٹہ میں ہوتے تھے تو یہاں سے جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ مارک کرنے کا بھی اختیار کسی جج کو نہیں دیتے تھے۔ رجسٹرار جو ہے وہ ایک لسٹ بناتا تھا، وہ بھیجتا تھا، چیف جسٹس جو ہے ان کی فیکس کرتا تھا کوئٹہ کی رہائش گاہ پہ، اور وہاں سے جو ہے وہ اپروول آنے کے بعد جو ہے وہ نوٹیفائی کر دی جاتی تھی وہ لسٹ۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ جب آئے تو پھر چیزیں جو ہے وہ چینج ہو گئی، انہوں نے مارکنگ کا اختیار جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق جو ہے ان کو دے دیا، اور وہ جب تک چیف جسٹس رہے یہ مارکنگ کا اختیار جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق کے پاس تھا۔ اور پھر جب جسٹس عامر فاروق جو ہے وہ چیف جسٹس بنے تو جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں وہ سینئر پیونر جج بن گئے۔ اور یہ جو ان کے درمیان جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شروع میں تو اتنا ڈفرینس نہیں تھا، دونوں اکٹھے بیٹھتے تھے، ڈی بیز میں ڈویژن بینچ میں اکٹھے بیٹھتے تھے، لیکن یہ جو ان کے درمیان کوئی اختلافات ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو 2014 میں جب ان کا نام جو ہے وہ آیا تھا جسٹس عامر فاروق کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے، تو اس وقت جو ہے ایک مشاورت ہوئی تھی جسٹس محسن اختر کینی جو اس وقت بار کے پریزیڈنٹ تھے ان کی، اور جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے محمد انور خان قاسی کی۔ اور اس مشاورت میں جو ہے جو نام تھے ان میں تنویر میر صاحب کا نام تھا جو کہ اس وقت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے، اور اس میں جو ہے وہ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا نام تھا جو کہ اس وقت جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ایک عبدالرحمن صدیقی صاحب تھے، ان کا بھی نام تو زیر غور آیا تھا۔ اور اس وقت جو ہے وہ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہیں ان کے نام پر جو ہے وہ کافی سنجیدگی جو ہے وہ ظاہر کی تھی اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے جسٹس انور خان قاسی۔ یہ بات جو ہے ہمیں بعد میں پتہ چلی تھی، اور کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کا نام اس ڈسکشن میں نہیں تھا، لیکن بعد ازاں جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو نام گئے وہ بھی میں نے ہی خبر دی تھی ڈان اخبار میں، تو پھر جو ہے یہ میرے سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور بار کے جو عہدیداران تھے انہوں نے بھی میرے سے پوچھا، تو میں نے انہیں بتایا کہ کوئی لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں، بڑے کوئی وہاں کے معروف وکیل ہیں۔ لیکن جب ان کا جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں نام گیا، ان کی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے ان کو جو ہے وہ ریکمینڈ کیا، پارلیمانی کمیٹی نے جو منظوری دے دی اور ان کا نوٹیفیکیشن ہوا، تو اوتھ ٹیکنگ پہ جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی جو تھے انہوں نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا، انہوں نے کالا جھنڈا لہرایا بار میں، اور کالی پٹیاں جو ہیں وہ اپنی وکلا نے، اور جو ہے وہ ان پہ جو ہے وہ ناپسندیدگی ظاہر کی گئی کہ ان کی جو ہے وہ یہاں پر اپائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے وہ جج بن گئے، اور پھر یہ معاملات جو ہے لگتا تھا کہ دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ جو معاملہ جو تھا، یہ جو انہوں نے اپنے خط میں بھی ایک لکھا کہ ٹیریان وائٹ کیس کا عمران خان کی جو مبینہ بیٹی ہیں
اس میں جو ہے وہ جب ہیئرنگ چل رہی تھی اس میں ہمیں جو یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ یہ کیسے جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ ججز ایک پیج پر نہیں ہیں، کیونکہ جسٹس عامر فاروق کا اس میں سٹانس کچھ اور ہوتا تھا، جبکہ محسن اختر کیانی جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی ان کا جو سٹانس ہوتا تھا وہ بالکل مختلف ہوتا تھا۔ وہ کوشچن کرتے تھے اس کے لوکل سٹینڈ آئی پہ، یعنی کہ رائٹ آف آڈینس کے آپ کے پاس کر کے دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو صرف جو ہے ٹیریان وائٹ ہی اس قسم کی پٹیشن کر سکتی ہے، آپ یہ پٹیشن کہاں سے اٹھا کے لے آئیں۔ تو لگتا یہی تھا کہ یہ جو جسٹس محسن اختر کیانی ہے وہ اس پٹیشن کو ڈسمس کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، انہی دنوں جو ہے یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے تھی جو اس وقت چیف جسٹس سے جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ کیا بات ہوئی یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس کے بعد جو ہے کچھ 2-4 دن بعد جو شاہین صاحبائی ہیں سینئر صحافی، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ میں جو ہے انہوں نے لکھا کہ جو 2 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ چاہتے ہیں کہ اس پٹیشن کو ڈسمس کیا جائے، جبکہ جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق وہ چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے اور اس پٹیشن کو جو ہے وہ آگے چلایا جائے۔ تو یہ جب معاملات ابھی چل ہی رہے تھے تو اسی دوران جو ہے ان جو 2 ججز صاحبان ہیں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس ارباب محمد طاہر، انہوں نے جو ہے وہ جو ججمنٹ تھی، نامکمل ججمنٹ تھی ان کی، بلکہ اوپینین تھی، وہ اپلوڈ کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ، جس کو بعد ازاں ہٹا دیا گیا۔ اس وقت جو ہے وہ یہ بھی افواہیں چل رہی تھیں کہ جو 6 ججز کی جو ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، تو شاید یہ جو ہے ایک سیٹ اپ جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ جو جسٹس عامر فاروق ہیں ان کو فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہاں پر چیف جسٹس کی خالی ویکنسی تھی وہاں پر جو ہے وہ بھجوا دیا جائے، اور یہاں پر جو ہے وہ کوئی سینئر جو جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی تو شاید وہ چیف جسٹس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بن جاتے، لیکن یہ چیز نہیں ہو سکی۔ اور پھر یہ ہوا کہ جو ہے وہ جب ججمنٹ آئی اس کے بعد جو ہے یہ جو اختلافات تھے وہ ججز کے سامنے آئے، لیکن یہ کچھ عرصے بعد جو ہے دونوں کی سیٹلمنٹ بھی ہو گئی تھی، کیونکہ شروع میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ جو ٹی بریک ہوتی ہے اس میں جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے وہ نہیں آتے تھے، بعد ازاں معاملات جو ہیں وہ بحال ہو گئے تھے۔ لیکن یہ جب یہ خط آیا جو 6 ججز کا، اس سے نہیں لگ رہا کہ یہ جو ہے معاملات بحال ہوئے تھے، یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ گروپنگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ لیکن ابھی ہمارے ذرائع نے بتایا کہ 6 میں سے جو 3 ججز ہیں ان کا جو ہے موقف کچھ تبدیل ہوا ہے، کیونکہ ان کو جو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جوڈیشل کنونشن جو ہے بلایا جائے، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں، تو ابھی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ فل کورٹ میں جو ہے وہ 29 اپریل کو اس کے از خود جو نوٹس دیا ہے اس معاملے پر، اس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں جو اب تک ہم نے دیکھا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ISI جو ہے وہ ججز کے معاملات میں مداخلت کر رہی تھی تو جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا ہے، جو قانون ہے توہین عدالت کا، اس میں یہ جج کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ اس کے کام میں کوئی مداخلت کر رہا ہے تو وہ اس پر جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ شروع کر سکتا ہے کسی بھی شخص کے خلاف، لیکن یہ نہیں کیا گیا۔ اور اس پہ جو ہے وہ ایک انکوائری کمیشن بھی بنا تھا تصدق جیلانی، جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کا، لیکن ان کو جو ہے وہ بظاہر دباؤ میں آ کر انہوں نے یہ کمیشن کی جو ہے وہ سربراہی کرنے سے انکار کر دیا، اور اب جو ہے یہ معاملہ پہلے لارجر بینچ نے سنا، اور اب یہ جو ہے اس بات کا امکان ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فل بینچ جو ہے، فل کورٹ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اب تک کے لیے اتنی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔